روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے عامر آن لائن کے ساتھ، اور یہ کچھ آپ کی کالز بھی ہم لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ابھی ہمارے جناب واصل شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی زمزم کے بارے میں بتائیں۔ بہت ساری روایات آتی ہیں، زمزم کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ دیکھیے خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور ہے، خانہ کعبہ جو ہے اس سے صرف یہ 20 میٹر دور ہے، اور اس کو کنواں کہا جاتا ہے، زمزم کا یہ کنواں ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ ہے۔ اس پوری دنیا میں سب سے پرانا چشمہ پانی کا کوئی ہے تو یہ زمزم ہے۔ اس کی عمر ہے زمزم کی 5000 سال، ہاں 5000 ایئرس کا یہ ہو چکا ہے، اور تاریخی روایات اس کی ہیں، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ ابل پڑا۔ اب آج تک کی جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ کوئی ہمیں پتہ چلتا ہے، سائنس نے ہم کو بتایا ہے، تھوڑا سائنس کو اگر ہم چلیں، دنیا میں کوئی بھی چشمہ 60 یا 70 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، خشک ہو جاتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ جتنے بھی چشمے دنیا میں موجود ہیں، ابھی آپ جہاں تشریف فرمائیں اگر اسے تھوڑا سا دور آگے جائیں تو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، وہاں پر بھی ایک چشمہ ہے، وہ خشک ہو گیا ہے، اب وہاں پانی نہیں ملتا، کیونکہ 60-70 برس سے زیادہ کوئی چشمہ جاری نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5000 سال پہلے یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے اسماعیل کو لو اور ان کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو۔ یہ جو کنواں ہے یہ 30 میٹر گہرا ہے، 30 میٹر گہرا ہے، ہاں 30 میٹر۔ میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، شاید آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا دوں حیران کن بات بتاؤں۔ میرا جو گھر ہے نا خداداد کالونی میں، جو میرا حلقہ ہے جہاں سے میں الیکشن جیتا ہوں، وہاں بھی کنواں ہے، ہماری پوری بلڈنگ اس کنویں سے بنی ہے۔ جب ہمارے والد اس جگہ کو بنا رہے تھے تو ایک کنواں نکلا میٹھے پانی کا، اسی سے بلڈنگ بنی، اسی سے ہمارے گھر میں پانی آتا ہے۔ 25 سے 30 سال ہو گئے ابھی تک اس میں پانی ہے، 30 میٹر گہرا ہے وہ بھی، بس پانی خود بخود اوپر آتا ہے، ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ ابھی تک وہ خشک نہیں ہوا، لیکن وہ بھی خشک ہو جائے گا 60۔ لیکن یہ ایک جو پانی کی جو سطح ہے وہ 18.5 کتنا 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر تک اوپر آتا ہے، اور جیسے آپ نکالتے رہتے ہیں پھر اوپر آ جاتا ہے، پھر نکالتے ہیں پھر اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جبکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے یہاں پر اللہ کے گھر کی جب بنیاد رکھی 20 میٹر دور جہاں چشمہ تھا، کیونکہ ظاہر آپ جب اینٹیں لگا رہے تھے پانی کی بھی ضرورت تھی تو پانی کا چشمہ قریب ہی تھا، تو جب یہ رکھی تو یہ چشمہ اس وقت بھی موجود تھا۔ اب چشمے کا قصہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کے ایک ماہر ہیں، آپ بہت مشہور آدمی ہیں، ان کا نام ہے محی الدین الہاشمی، محی الدین الہاشمی، یہ حرمین شریفین کے ماہر شمار کی جاتے ہیں، اس کے معاملات کے ماہر ہیں، امور ماہر اس کے بنانے میں اور تمام چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند کے حکم کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی چٹیل وادی تھی، اس وادی میں آپ کو چھوڑنے کو حکم دیا۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اس میں پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیا، اور جب چکر لگانا شروع کر دیا انہوں نے تو اس دوران جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے انہوں نے، ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی، ایک یہ کہ بچہ تو ایڑیاں رگڑ ہی رہا تھا، تو اللہ نے ان ایڑیوں کا رگڑنا اتنا پسند فرمایا کہ ان ایڑیوں کو رگڑنے دیا اور اسی کے نیچے سے جبرائیل سے کہا چشمہ نکال دو، تاکہ لوگ یہی کہیں کہ میرے نبی نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور چشمہ حضرت اسماعیل کی ننھی ننھی ایڑیوں سے پھوٹنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ یاد رکھیں کہ کوئی ننھا بچہ اگر پانی مانگے تو اسے دے دیں، ان کی نسل میں سے کوئی ننھا بچہ اگر پانی مانگے تو اسے دے دیں، یہی مقصد تھا کہ ننھا بچہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے پانی کے لیے
تو اسے تو پانی اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس کی ماں کی بے چینی دیکھی، پروردگار نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، انہوں نے پانی دے دیا۔ اب ایک اور بچہ بھی پانی مانگ رہا تھا، انہی کی نسل تھی، انہی کا خاندان تھا، لیکن آپ نے پانی پیتے رہے ان کا دیا ہوا، لیکن پانی نہ دیا جن کا دیا ہوا تھا، جن کا دیا ہوا تھا پانی آپ نے نہیں دیا۔ بہرحال حضرت حاجرہ نے بچے کو چشمے سے پانی پلایا، خود بھی پیا۔ زمزم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا مولا وہ بھی کئی احادیث بیان، ان سے بھی کئی احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ پر، معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحمت نازل کرے اگر وہ انہیں کچھ اور دیر وہاں چھوڑ دیتی۔ فرماتے رسول اللہ اگر انہیں وہ کچھ اور دیر وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکل پڑتا، یا پھر ایک مہین دریا، مہین دریا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے دریا رہنے والا، وہ بہہ پڑتا، مگر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب ہمارے جو محی الدین ہاشمی صاحب ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ المکرمہ میں آمد ہوئی تو یہ پھر برکتوں والی سرزمین بن گئی، کیونکہ حضرت اسماعیل تشریف لائے، تو اطراف و کناف میں قبائل جو ہیں بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب زمزم پانی آیا نا، پانی جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے تہذیبیں بنتی ہیں، پانی کے ساتھ تہذیب بنتی ہے۔ دریائے سندھ کی تہذیب الگ ہے، راوی کی تہذیب الگ ہے، چناب کی تہذیب الگ ہے، جہلم کی الگ ہے، ستلج کی الگ ہے، اسی طرح راول ڈیم جہاں بنا ادھر تہذیب الگ ہے۔ پانی کے گرد تہذیب بنتی ہے، مختلف اقوام آ کر آباد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ اقوام یہاں پر آباد ہو گئی، تو پھر آئے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل کی دو بیویاں تھیں، پہلی جو اہلیہ تھیں ان کے پاس حضرت ابراہیم آئے، آ کر ان سے دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حقیقتاً کوئی اچھا سلوک حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں کیا اور کچھ تھوڑا تلخی سے بات کی۔ تو آپ نے جاتے ہوئے کہا تمہارا شوہر جب آئے تو اسے کہنا کہ چوکھٹ بدل لو، چوکھٹ بدل لو۔ تو جیسے حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کہا وہ خوشبو سونگی، انہوں نے کہا بابا آئے تھے، انہوں نے کہا ہاں آئے تھے، کیا کہہ گئے؟ انہوں نے کہا بس چوکھٹ بدل دو، یہ کہہ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بنیاد ہے طلاق کی کہ باپ نے کہا، باپ بھی تو ابراہیم ہونا چاہیے نا بھائی، ایسے ہی تو نہیں باپ کے کہنے پہ طلاق دے دی، وہ اللہ کا نبی تھا بھائی، اللہ کا نبی اللہ کے نبی سے مخاطب ہے، اللہ کا نبی اللہ کے نبی کی، نبیوں کی لینگویج ہے بھائی، آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں اب تو باپ کے کہنے پہ کوئی طلاق دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم کے کہنے پہ۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ جو خاتون تھی یہ بنو جرہم قبیلے کی تھی جن کو طلاق دی۔ بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جس سے حضرت اسماعیل کی رشتہ داری ہوئی، کیونکہ یہاں پر یہ اسی قبیلے نے آ کر ڈیرا ڈالا اور اسی قبیلے سے پھر کسی لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی جو پہلی چوکھٹ بدلی، اسی قبیلے کی دوسری لڑکی تھی، اس سے پھر شادی انہوں نے کی۔ تو حضرت ابراہیم دوبارہ آئے، گھر میں آئے تو بہت خوش دلی سے وہ پیش آئیں، اب بہت ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ، تو ان جاتے ہوئے کہا اپنا شوہر آئے تو اسے کہنا چوکھٹ برقرار رکھی۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے زمزم کا پانی خشک ہو گیا، پتہ ہے؟ اچھا ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں اصل کہانی، کچھ عرصے کے لیے زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، انہیں یہ ایک خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کنویں کو دوبارہ کھود رہے ہیں، انہیں کھودنے کا، میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی جو زمزم آپ کو ملا ہے وہ کس کے ذریعے ملا ہے۔ انہیں کنواں کھودنے کا دوبارہ حکم دیا، انہوں نے کنواں دوبارہ کھودا، خواب میں دیکھا کہ کنواں کھود رہے ہیں، تو کنواں کھودنے کے دوبارہ کھودا، اور جب دوبارہ کھودا پانی نکلنا شروع ہوا۔ پہلے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، خشک ہو گیا، بعد میں عبد المطلب نے کھودا تو پانی دوبارہ نکلا۔ اب جو پانی نکلا وہ اب تک جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، وہ اب تک جاری و ساری ہے، کیونکہ عبد المطلب نے کھودا تھا، عبد المطلب نے کھودا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہی پانی بنو ہاشم کی اور قریش کے لیے بڑی اہمیت کا سبب بنا کہ سقایا کا جو شعبہ تھا پانی پلانے کا وہ بنو ہاشم کے پاس تھا، اور ابو عبد المطلب اس کے نگراں تھے، ابو طالب اس کے نگراں تھے، حضرت عباس اس کے نگراں تھے سقایا کے، تو یہ نگراں تھے، تو حضرت عباس کے نگراں تھے، یعنی جو
ایکچوئل حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں وہ پانی پلاتے تھے. کربلا میں بھی عباس سے جو پانی لے کے آئے تھے, تو پانی عباس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. آج بھی گھوم رہا ہے. آپ تو ہو کے آئے, آپ نے دیکھا ہوگا پانی وہاں پر ہے. پانی حضرت عباس کے پاس ہی پھرتا رہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہے. پانی ایکچولی معذرت کرتا ہے, وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, پانی سے غلطی ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی وہاں پر موجود ہے کہ جو, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. ہاں, اللہ کا حکم تھا کہ پانی کے بغیر میرے یہ بندے آئیں, میرے یہ نفس مطمئنہ جن کو میں نے کہا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے, قرآن میں جن کو قرار دیا ہے میں نے, یہ آئیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کی محبت میں جب لوگ گردن کٹانے پہ آتے ہیں تو اس طرح بھی کٹا دیتے ہیں. سو خیر, تو اب یہ چشمہ جاری ہے, اور کوئی ہر سال کوئی ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں حجاج کرام جو ہیں وہ اور عازمین عمرہ اسے استفادہ کرتے ہیں. اور معتمرین اور حجاج کے لیے یہ ایک السقایا اور الرفادہ, السقایا الرفادہ کی ذمہ داری آج بھی آل مطلب کے پاس ہے. میں ان سے ملا ہوں, ان لوگوں سے, ان کا چہرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی صرف ایک نشانی ہوتی ہے, سرمگی آنکھیں. ان لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں سرمگی. ایسا لگا کہ بہت سرما آنکھوں میں لگا ہوا ہوتا ہے, نہیں ہوتا لگا. آنکھیں سرمگی ہوتی ہیں, کالی کالی آنکھیں, بڑی بڑی آنکھیں, چہرے گورے ہوتے ہیں, اور خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. یہ آل عبد المطلب ہی کے پاس ہے ابھی بھی, جن کے پاس ہے. اس شعبے کو کہتے ہیں السقایا, السقایا و الرفادہ. یہ شعبہ ہے پورا. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جائیں گے مکے میں تو ایک شعبہ, ایک محکمہ بنا ہوا ہے السقایا الرفادہ. وہاں سے آپ زمزم کی کین بھی لے سکتے ہیں جا کر, آپ پیسے دے کر, قیمت ادا کر کے. 10 ریال میں یا 20 ریال میں ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہے کہ جو بیر زمزم ہے, بیر کہتے ہیں کنویں کو, تو بیر زمزم جو ہے یہ, اس میں 3 مقامات سے پانی آتا ہے. 3 مقامات سے, 3 ویز پانی آ رہا ہوتا ہے اس میں. کیونکہ اس میں پوری تحقیق ہوئی ہے, سائنس سے پوری تحقیق کی کہ بھائی اس میں اتنی مٹھاس کیسی ہے, اس میں اتنی مٹھاس کیسی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا واصل بھائی کہ آپ اسے پیے تو بھوک بھی نہیں لگے گی. ہاں, بھوک نہیں لگتی. لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں, پانی پیتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ 3 جگہوں سے آتا ہے. ایک تو اس کا راستہ ہے حجر اسود کی طرف سے, جہاں سے حجر اسود ہے, ایک وہاں سے آ رہا ہے. ایک جبل ابو قبیس سے آ رہا ہے. یہ جبل ابو قبیس وہی ہے جہاں پر حضرت عبد المطلب چڑھ گئے تھے پہاڑ پر اور دیکھ رہے تھے. اب میں بتاتا ہوں جبل ابو قبیس ہے. جبل ابو قبیس وہ ہے کہ جب ابرہہ آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کعبے کو ڈھا دوں گا معاذ اللہ, تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے اور کہنے لگے میں اپنی اونٹنیاں لینے کے لیے آیا ہوں جو تم لے کر بھاگ گئے ہو. اس نے کہا تم اونٹ لینے کے لیے آئے ہو یا تمہیں, آپ نے کہا بھائی جس کا جو کام ہے وہ میرا کام ہے اونٹ لینا, جس کا کام ہے وہ بچائے گا. تو اونٹ لے کر حضرت عبد المطلب جبل ابو قبیس پہ چڑھے گئے تھے. اور جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر وہاں سے آپ نے سارا منظر دیکھا تھا, ابابیلیں کیسے آئی تھی. تو وہاں سے کھڑے آپ وہاں دیکھ رہے تھے, اور ابرہہ کی لشکر کی تباہی, وہ ایک ایک چونچ گر رہی تھی اور سب بھوسے کے ڈھیر بن رہے تھے. تو جبل ابو قبیس سے ایک راستہ ہے, اور ایک ہے مقبریہ. مقبریہ کی سمتوں سے, یہ مقبریہ علاقہ ہے, وہاں 3 سمتوں سے جمع ہوتا ہے یہ پانی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حجر اسود سے جو آتا ہے وہ بھوک مٹاتا ہے, ابو قبیس سے جو آتا ہے وہ پیاس مٹاتا ہے, اور جو المقبریہ کی طرف سے آتا ہے وہ سیر کر دیتا ہے, یعنی آپ کو حاجت نہیں ہوتی. تھوڑی دیر بعد یہ 3 جگہوں کی 3 خاصیتیں ہیں, یہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی, میں آپ کو بتا. اس کے علاوہ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے اب جو بنی ہوئی ہے. مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں, وہ سارا مطاف ہوتا ہے. مطاف کا ایریا کہتا ہے. مطاف کے اندر ہی حتیم ہے, حتیم کے ساتھ خانہ کعبہ ہے. حتیم ڈی شیپ میں جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی, اور وہ باقی سارا حصہ مطاف کا ایریا ہے. اس مطاف کے ایریا میں کئی منزلہ عمارت ہے, اور اس کنویں کے طرف ایک جالی لگائی گئی, میں وہاں جا چکا ہوں, جالی لگی ہوئی ہے. اور اس کنویں کا پرانا ڈول بھی موجود ہے, عربوں نے رکھا ہوا ہے. پرانا ڈول ہے جس ڈول سے پانی نکالا کرتے تھے, اور اس پر لکھا ہوا ہے 1299 ہجری. 1299, اس وقت ہے 1442, یعنی 200-250 سال پرانا وہ ڈول ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے. اور یہ اب ڈول پہلے وہاں رکھا تھا, اب یہ ڈول لے جایا جا چکا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آخری بار جو میں نے دیکھا تھا ایک کوئی 10 برس پہلے کی بات ہے. اب یہ میوزیم میں وہاں پر مکے میں ایک میوزیم ہے بڑا زبردست. آپ لوگوں کو موقع لگے تو جب بھی آپ مکے جائیں تو آپ
میوزیم میں ضرور جائیں, وہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو, تبرکات دیکھنے کو ملیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور خاص بات یہ کہ 1377 عیسوی میں 1377 اس میں مطاف کی توسیع کے لیے, یہ 1377 سے توسیع چل رہی ہے, اب تو 19 ہو گئی ہے, مطلب سمجھ لیں کیا ہو گیا, 19 اس میں چل رہی. تو اس وقت یعنی آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے, 400-500 سال ہو گئے. یہ اس وقت کس کی حکومت ہوگی آپ سوچو, ترکوں کا بھی دور ہوگا, اس سے ترکوں کے دور میں, ترکوں کے دور میں پہلی توسیع, ایکچولی توسیع تو شروع ہوئی یہ بنو امیہ کے دور میں, حجاج نے شروع کرائی تھی. اس کے بعد پھر یہ توسیع بنو عباس کے دور میں ہوئی, پھر یہ توسیع ہوتی رہی. خانہ کعبہ کئی مرتبہ اس کی توسیع ہوئی ہے, لیکن 1377 نہیں, میں آپ کو 1377 عیسوی میں لے کے چلتا, میں آپ کو 1377 ہجری میں لے آتا ہوں. میں عیسوی میں پھر میں شاید کنفیوز ہو جاؤں گا, جو مجھے یاد ہے وہ 1377 ہجری ہے, ہاں ہجری کہلائے گی 1377, 1377 ہجری. اس ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت کو مسمار کر دیا گیا, گرا دیا. کوئی کال ہے کیا, کوئی کال ہے کیا بھائی جان؟ ماسٹر کنٹرول میں سب لوگ, اچھا بیٹا تو اچھا باتیں سن رہے ہیں, اچھا ماشاء اللہ, کہہ رہے ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں غور سے. بھاری بات ہے بھائی, ہم صاحب باتیں سن رہے ہیں. 1377 ہجری میں, شہری کو تو مزہ ہی نہیں آ رہا, 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع, تمہیں ابھی نعت ایک پڑھے, 2 شعر پڑھ دینا مطاف کی توسیع کے لیے اگر ٹائم ملا, ورنہ میں تمہیں 3 منٹ والا نعت کو بنانا نہیں چاہتا, پوری رات ہے, گلا ولا بنا کہ آج پوری رات ہے. تو زمزم کی عمارت جو تھی وہ مسمار کر دی گئی, اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا. اب یہ راستہ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اب جو ہے وہ صفا مروہ کی توسیع ہوئی ہے نا, کئی منزلہ بنایا اس کو. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب یہ راستہ ختم کیا گیا تو بیر زمزم 1400 ہجری یعنی 1442 میں آپ ہیں, 42 سال پہلے شاہ خالد مرحوم کے حکم پر, ملک شاہ خالد پاکستان کے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی شاہ فیصل, شاہ خالد, ایک اور بھی بڑے زبردست دوست تھے شاہ فہد, یہ بڑے اور سب سے اچھے دوست بھی ہمارے انتقال کر گئے. ملک شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز, میں ان کے ساتھ میرا بڑا وقت گزرا ہے. پرنس سلطان کے ساتھ بھی گزرا ہے, پرنس سلطان بڑے زبردست آدمی تھے, وہ بھی پاکستان کے بہت چاہنے والے تھے. یہ محمد بن سلمان بھی, لیکن ہر ایک کا ایک اپنا ایک جھکاؤ ہوتا ہے. پرنس عبداللہ کا بہت تھا. پرنس عبداللہ جب وہ تھے اس وقت ان کے والد تھے, بھائی تھے ان کے اس وقت سربراہ. پرنس عبداللہ جب ملک بنے, الملک عبداللہ بن عبدالعزیز, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا انٹرنیشنل الحوار کانفرنس میں. یہ تھی بین الاقوامی حوار کہتے ہیں مکالمے کو, انٹرنیشنل حوار کانفرنس تھی. ہم نے پتہ ہے کس کانفرنس کہاں اٹینڈ کی تھی, پتہ ہم نے کی تھی صفا محل میں. صفا محل جو ہے وہ اس جگہ بنایا جہاں رسول اللہ نے دعوت حق دی تھی, اسی عین پہاڑی کے اوپر وہ بنایا گیا ہے, وہیں سے دعوت حق دی جاتی ہے. تو انہوں نے الحوار مکالمے کی کانفرنس کی تھی, جس میں یہودیوں, مسیحوں اور ان سب کو یہ کہا تھا کہ آئیے ہم مکالمے کا آغاز کرتے ہیں. یہ اقدام اٹھایا تھا الملک عبداللہ بن عبدالعزیز نے. اللہ تعالیٰ نے غریق, بہت بہترین انسان تھے. اس میں میں موجود تھا. پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے, ساجد میر صاحب تھے, یہ لوگ گئے تھے. میں بھی وہاں پر موجود تھا. ہمارے کچھ صحافی بھائی بھی ساتھ گئے تھے. ہم سب لوگ ہم لوگ ایکچولی صحافت کے اس میں گئے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے کچھ جرنلسٹ بھائی تھے, اگر ابھی دیکھ رہے ہو یاد ہو ان کو, ہمارے کچھ نوائے وقت کے تھے, جنگ کے تھے, سارے لوگ تھے. ہم لوگ گئے تھے. پھر ہم لوگ وہاں سے جا کر عبداللہ شیبی سے ملنے بھی گئے تھے, جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں, وہاں بھی گئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر اذان لاہور کی طرف بڑھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے 1400 ہجری میں زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین, کتنے $700 ملین کی منصوبے کی منظوری دی. $700 ملین منظوری دی. اور اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر, یعنی مسجد حرام جو ہے اسے آپ 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا ایک کارخانہ بنایا گیا, جو اب بھی موجود ہے. میں آپ کو وقفے کے بعد باقی چیزیں بتاتا ہوں کہ وقفہ دیتے ہیں, کیونکہ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. راوی کنارے بسنے والے, داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 22ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم, قبل اس کے کہ میں جناب شہری بھائی اور سیدہ ہادیہ ہاشمی سے کہوں کہ وہ کلام پیش کریں, میں جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا, جیسے مجھے ابھی یاد آیا تو میں بتا دوں, میں نے آپ کو بتایا تھا 7 آدمی ایک حدیث کے مطابق جب کوئی سایہ دنیا میں نہیں ہوگا قیامت کے دن, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا. حشر کے دن, حشر کا موقع ہوگا, اللہ کا سایہ ہوگا, اس میں 7 لوگ ہوں گے. وہ کون 7 لوگ ہوں گے؟ ایک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو کہ جوانی میں عبادت کرے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب میں نے وہ حدیث نکال لی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح بخاری ہے اور کتاب الاذان میں ہے. یہ کتاب الاذان میں حدیث نمبر ہے 660. اس میں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کے سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا, حاکم عادل, عادل کے ساتھ حکومت کرنے والا, اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو, یعنی جو مسجد سے نکلے باہر تو دل اس کا مسجد میں ہی رہ جائے اور پھر نماز کے لیے چلا جائے. وہ 2 اشخاص جو صرف اللہ کے لیے دوستی کریں اور جمع ہوں, اور جب جدا ہوں تو اللہ کی دوستی میں ہی جدا ہوں. اس کے لیے, اور پھر ایک اور وہ شخص جس کو کوئی صاحب منصب اور کوئی خوبصورت خاتون یا صاحب منصب یا کوئی بھی بڑے مقام پر فائز عورت کسی دعوت سے گناہ دے اور وہ یہ کہہ دے, خلوت میں بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, نہیں آ سکتا. اور پھر وہ جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا تھا. اور آخری وہ جو خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. بس یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے, خلوت میں اللہ کو یاد کرنا. اب اللہ کو آپ خلوت میں کیسے یاد کریں گے؟ 2 طریقوں سے یاد کرتے ہیں, یا تو آپ کو اپنے گناہ یاد آئے, اپنی معافی کی طلب کے لیے یاد کریں, یا آپ کو اللہ ویسے یاد آ گیا. ویسے کسی کو یاد نہیں آتا معذرت کے ساتھ, میں بہت معافی چاہتا ہوں. اللہ کو اگر ہم یاد کرتے رہتے تو شاید ہم ان حالات کا شکار نہ ہوتے. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنی عبادتوں کے لیے, اپنی خلوتوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ویسے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. اسی لیے ولیوں کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کو بھی دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے, اللہ سے مراد یہ کہ اس کی کوئی آیت یاد آ جائے یا اس کا ذکر یاد آ جائے, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم اپنے دل سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں جو اب شاعری کریں گے کہ میرے مولا کرم و کرم, میرے مولا کرم و کرم. ہادیہ اس کا آغاز کریں گے. مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم. مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم. 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, واہ واہ واہ. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان. یہ زمین اور یہ آسمان واہ 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 واہ. تیرے قبضے میں ہے 2 جہاں. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا. تو ہی
रखता सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पलने टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, भाई आप पे भी माशाल्लाह, और आप जीते रहिए, सलामत रहिए। माशाल्लाह। तो अब ये तो भाई ये तो हो गया, ये तो रोजाना हो गया सब, अब ये तो रोज होगा, ये पहली बार हो जाता है फिर रोज होगा, तो ये वक्फा होगा पहले, फिर बार रोज होगा, अभी तो वक्फा होगा। आया अरश से नूर है और रोशन जहान है प्यारा